ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں بابا جان کہ میں آپ کی بھانجی سے شادی کروں گا؟ شامیر غصے سے دھاڑا۔ ایزل جو دروازے کی اوٹ میں کھڑی سب سن رہی تھی ایک دم ڈر گئی۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد وہ اپنے نانا جان کے گھر ہی رہتی تھی، جہاں نانا جان کے علاوہ سب ہی اس سے نفرت کرتے تھے۔ اس کی مومانی کا بس چلتا تو وہ اسے اپنے گھر سے نکال باہر کرتی۔ اس کی کوئی دوست بھی نہیں تھی۔ وجہ اس کا رنگ تھا۔ کیوں نہیں کر سکتے تم اس سے شادی؟ کیا صرف اسی لیے کہ وہ سانولی ہے، تمہارے معیار پر پوری نہیں اترتی؟ دادا جان مایوس ہوئے تھے، انہیں اپنے پوتے سے یہ توقع نہیں تھی۔ ایسی بات نہیں ہے دادا جان، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ شامیر نے گہرا سانس لے کر اپنی بات روک لی، لیکن غصہ اس کے لہجے سے صاف جھلک رہا تھا۔ اب وہ انہیں کیا بتاتا کہ وہ ایزل سے نفرت کرتا تھا؟ وجہ اس کی ماں کا کردار تھا، جس نے آج سے 20 سال پہلے بھاگ کر شادی کی تھی۔ وہ ہرگز ایسی عورت کی بیٹی سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا جس نے ان کے خاندان کی عزت کو مٹی میں ملایا ہو۔ ایزل سے اب مزید یہ سب سننا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب چلی گئی۔ ہم مزید کچھ نہیں سننا چاہتے، تمہارا نکاح ایزل کے ساتھ ہی ہوگا، ورنہ ہمارا مرا منہ دیکھو گے۔ دادا جان کی دھاڑتی ہوئی آواز نے پورے حال کو ہلا کر رکھ دیا۔ شامیر کے چہرے پر غصہ اور بے بسی جھلک رہی تھی۔ وہ لب بھینچ کر وہاں سے نکل گیا۔ وہ آدھے گھنٹے سے اپنے سامنے ہاتھوں کی لکیروں کو گھور رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ قسمت اس پر مہربان ہوئی ہے یا اسے ایک نئی مصیبت میں ڈال کر گئی ہے۔ لال جوڑے میں وہ اس وقت جس کی سیج سجائے بیٹھی تھی، ایک دنیا دیوانی تھی اس کی۔ تمہیں کیا لگا کہ یہ نکاح کر کے تم میرے بیٹے کو اپنے جال میں پھنسا لو گی؟ میں اپنے بیٹے کو کبھی تمہارا نہیں ہونے دوں گی۔ جمیلہ بیگم مسلسل اس پر چیخ رہی تھی۔ وہ اس ستمگر کو یاد کرتی اپنی سسکیاں دبا رہی تھی جب مومانی ایک دم سے کمرے میں آ کر اس پر چلانے لگی۔ وہ ڈر کے مارے کانپتی ٹانگوں سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایسا نہیں ہے مومانی، میں تو… وہ روتی ہوئی بولنے کی کوشش کر رہی تھی جب جمیلہ بیگم نے اس کا بازو پکڑ کر پیچھے کو موڑ دیا۔ درد کے مارے بے ساختہ اس کی چیخ نکلی تھی۔ وہ بچپن ہی سے جمیلہ بیگم سے بہت ڈرتی تھی، کیونکہ جمیلہ بیگم کبھی اسے سزا کے طور پر اسٹور روم میں بند کر دیتی تو کبھی کام ٹھیک سے نہ ہونے پر اس کا ہاتھ جلا دیتی۔ ایک بات یاد رکھنا، اگر تم نے میری بھتیجی کے حق پر ڈاکہ مارنے کی کوشش کی یا تم نے شامیر کو اپنے قریب آنے دیا تو میں تمہاری جان لے لوں گی۔ جمیلہ بیگم مزید سختی سے اس کی کلائی مروڑتی ہوئی بولی۔ وہ درد سے نڈھال اپنی کلائی چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن جمیلہ بیگم کی گرفت فولاد کی طرح سخت تھی۔ مومانی پلیز مجھے چھوڑ دیں۔ اس کی سسکیاں کمرے میں گونج رہی تھی، مگر سننے والا کوئی نہیں تھا۔ جمیلہ بیگم نے اسے زور سے دھکیل کر بستر پر گرا دیا۔ یاد رکھنا، تم یہاں بیوی نہیں ہو شامیر کی، صرف ایک مجبوری ہو۔ وہ انگلی اٹھا کر اسے تنبیہ کر رہی تھی۔ وہ گھبراہٹ کے مارے لال جوڑے کا پلو سینے سے لپیٹ کر سہمی ہوئی نظروں سے ان کی طرف دیکھ رہی تھی کہ جب دروازے کے باہر قدموں کی چاپ سنائی دی۔ جمیلہ بیگم نے ایک آخری کڑی نظر اس پر ڈالی اور دھمکی آمیز لہجے میں کہا، میری بات یاد رکھنا ورنہ انجام بہت برا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے تیزی سے نکل گئی۔ جیسے ہی شامیر نے کمرے میں قدم رکھا، سامنے بیڈ پر ایزل دلہن کے لباس میں آڑی ترچھی لیٹی ہوئی دکھائی دی۔ اس کے گال آنسوؤں سے تر تھے۔ یہ منظر دیکھتے ہی شامیر کے وجود میں غصے کی شدید لہر دوڑ گئی۔ اس نے دروازہ زور سے بند کیا کہ کمرہ لرز اٹھا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا اس کی طرف بڑھا اور اس کا بازو دبوچ کر جارحانہ انداز میں اسے اپنے مقابل کھڑا کیا۔ وہ جو نیم غنودگی میں تھی اس کے جھٹکا دینے پر ہڑبڑا گئی۔ اس نے آنکھوں میں خوف لیے شامیر کی طرف دیکھا جو سرخ چہرے کے ساتھ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ بہت شوق تھا نا تمہیں مجھ سے شادی کرنے کا؟ اب دیکھنا میں تمہارا کیا حشر کرتا ہوں۔ تمہاری زندگی کو جہنم نہ بنا دیا تو میرا نام بھی شامیر نہیں۔ ایزل کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ آنکھوں میں بے بسی کے آنسو تیرنے لگے۔ وہ اس سے پوچھنا چاہتی تھی، کیا پہلے اس کی زندگی کم مشکل تھی جسے وہ مزید جہنم بنانے کا کہہ رہا تھا؟ لیکن بولی تو صرف اتنا، ایسا نہیں ہے، میں نے نانا جان کو منع کرنے کی کوشش…
وہ ابھی بول ہی رہی تھی جب ایک زوردار تھپڑ اس کا گال سرخ کر گیا۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ میرے سامنے اپنی مظلومیت کا رونا رونے کی ضرورت نہیں۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں تم کتنے پانی میں ہو۔ تم بھی اپنی ماں کی طرح ہو، جنہیں دوسروں سے زیادہ صرف اپنی خوشیاں عزیز ہیں۔ ایزل تھپڑ کا تاب نہ لاتے ہوئے چکرا کر بیڈ پر گری تھی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی جب شاہمیر اس پر جھکتا ہوا اس کا منہ دبوچ گیا۔ اب تم میرے نکاح میں آ ہی گئی ہو تو کیوں نہ تمہیں مکمل بیوی کا درجہ دیا جائے، تمہیں بھی پتہ چلے زبردستی کسی کی زندگی میں شامل ہونے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ ایزل جو اس کی باتیں سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، آنے والے وقت سے گھبرا کر پیچھے کھسکنے لگی۔ شاہمیر نے اپنی شرٹ اتار کر دور پھینکی اور اس پر جھک گیا۔ کیا ہوا؟ اب دور کیوں ہو رہی ہو؟ وہ اسے دبوچتے ہوئے بولا۔ پلیز نہیں۔ وہ خوف کے مارے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ اس کے دماغ میں اب بھی جمیلہ بیگم کی باتیں گونج رہی تھی، جو نہیں چاہتی تھی کہ ایزل شاہمیر کے قریب ہو۔ لیکن شاہمیر نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے مضبوطی سے دبوچ لیا۔ کھڑکی سے چھن کر آتی روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ وہ بے سدھ سی بیڈ پر پڑی چھت پر نظر جمائے ہوئے تھی۔ رات کا ایک ایک منظر اس کی آنکھوں کے سامنے چل رہا تھا، جب اچانک کمرے کا دروازہ دھاڑ سے کھلا۔ جمیلہ بیگم اندر داخل ہوئی۔ ایزل کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ وہ ڈر کے مارے اٹھ کھڑی ہوئی۔ جمیلہ بیگم کی نظر اس پر پڑی، جس کا بکھرا لباس اور زلفیں گزری ہوئی رات کی داستان کو بیان کر رہے تھے۔ وہ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنے بال سمیٹنے کی کوشش کرنے لگی جب جمیلہ بیگم غصے سے آگ بگولا ہوتی اس کی طرف بڑھی۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ شاہمیر کو اپنے قریب مت آنے دینا۔ تم 2 ٹکے کی لڑکی نے میری بھتیجے کے حق پر ڈاکہ ڈالا ہے۔ جمیلہ بیگم اس کی گردن کے نشانوں پر سے نظریں ہٹا کر پھنکا رہی تھی، جبکہ ایزل تو صرف خوف سے کانپ کر رہ گئی۔ اب وہ انہیں کیا بتاتی کہ شاہمیر نے اس کی مرضی جاننے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ وہ بچپن سے ہی تائی جان سے خوف کھاتی تھی، اسی لیے ان کے سامنے اپنے حق کے لیے بھی نہیں بول سکتی تھی۔ ایزل نے سر جھکا لیا۔ خوف اور بے بسی کے درمیان وہ صرف اپنی سانسوں پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جمیلہ بیگم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کھڑے کھڑے ایزل کو زندہ جلا دے۔ وہ اپنی بھتیجی فروا کی شادی شاہمیر سے کرانا چاہتی تھی۔ فروا انہیں بچپن سے ہی بہت عزیز تھی۔ اس کے لیے وہ کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار تھی۔ لیکن جب آغا جان نے شاہمیر اور ایزل کے نکاح کی بات کی تو جمیلہ بیگم حتے سے اکھڑ گئی۔ لیکن حیدر صاحب نے انہیں خاموش کرا دیا اور ان کی ایک بھی نہ سنی گئی۔ لیکن جمیلہ بیگم نے ہار نہیں مانی۔ وہ ایزل کو ڈرا دھمکا کر شاہمیر سے دور کرنا چاہتی تھی، تاکہ شاہمیر فروا میں انٹرسٹ لے اور ایزل کو طلاق دے دے۔ لیکن اب انہیں اپنا کھیل خراب ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اب تم دیکھو میں تمہارا کیا حشر کرتی ہوں۔ جمیلہ بیگم نے ایزل کا بازو دبوچا اور اسے گھسیٹتے ہوئے باتھ روم میں لے گئی۔ شاور کھولتے ہوئے ایزل کو اس کے نیچے کھڑا کر دیا۔ گرم دہکتا ہوا پانی اس کا کندھا جلا رہا تھا۔ ایزل نے اپنی چیخ روکنے کے لیے منہ پر ہاتھ رکھا، لیکن جلن حد کے سوا تھی۔ کان کھول کر سن لو میری بات۔ اگر آج تم نے شاہمیر سے طلاق نہ مانگی تو میں تمہارا پورا وجود جلا دوں گی، جیسے تمہارا کندھا جلایا تھا۔ جمیلہ بیگم اسے بالوں سے پکڑتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ جی جی مومانی۔ اس کی روتے ہوئے ہچکیاں بند گئیں۔ بڑی مشکل سے وہ بولی۔ اس کی شادی کو تقریباً 1 ماہ ہونے والا تھا اور شاہمیر تو اس سے جیسے لاپرواہ ہو گیا تھا۔ اسے اس سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ اس کے نزدیک ایزل صرف ایک وجود تھا، جس سے وہ صرف رات کو سکون حاصل کرتا تھا۔ اس 1 ماہ میں جمیلہ بیگم نے اس پر بے تحاشا ظلم کیے تھے۔ وہ اسے ہر روز نئے سرے سے اذیت دیتی۔ اب کچھ دنوں سے جمیلہ بیگم اس پر دباؤ ڈال رہی تھی کہ وہ شاہمیر سے طلاق کی بات کرے، مگر ایزل اس رشتے کو ختم نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی اگر یہ رشتہ بھی ختم ہو گیا تو وہ دنیا کی ٹھوکروں پر آ جائے گی۔ اس کا اس گھر کے علاوہ اور کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ جمیلہ بیگم بہت چالاک عورت تھی۔ وہ حیدر صاحب اور آغا جان کے سامنے اسے بہت پیار سے بات کرتی، اس سے اچھا سلوک کرتی، لیکن ان کے گھر سے چلے جانے کے بعد ہی اس پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیتی۔ ایزل کے منہ سے ایک لفظ بھی اپنے حق کے لیے نہیں نکلتا تھا۔
ایک ڈر تھا جو جمیلہ بیگم نے بچپن ہی سے اس کے دل میں بٹھا دیا تھا۔ وہ اس سے سارے گھر کا کام کراتی، یہاں تک کہ انہوں نے ملازموں کو بھی کام کرنے سے منع کر دیا تھا۔ وہ ابھی کچن کے کام سے فارغ ہی ہوئی تھی جب جمیلہ بیگم نے اسے اپنے کمرے میں بلا لیا اور اس پر زور ڈالنے لگی کہ وہ شاہمیر سے طلاق لے۔ ایزل نے روزانہ کی طرح حامی بھر لی۔ اس کا ارادہ آج بھی بات کرنے کا نہیں تھا، لیکن جمیلہ بیگم کی دھمکی سے وہ ڈر گئی تھی۔ چلو اب میری ٹانگیں دباؤ، اسے جھٹکے سے چھوڑتے ہوئے بیڈ پر جا بیٹھی اور ایزل اس کی ٹانگیں دبانے لگی۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی جب ان کے کمرے کا دروازہ کھلا اور شاہمیر اندر داخل ہوا۔ السلام علیکم ماما، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میرا بچہ آ گیا؟ جاؤ شاہمیر کے لیے کھانا لے کر آؤ، وہ ایزل کو وہاں سے اٹھاتی ہوئی بولی۔ شاہمیر ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ وہ ہمیشہ آفس سے آنے کے بعد اپنی ماں کے پاس ضرور بیٹھتا تھا، اور ہمیشہ کی طرح آج پھر جمیلہ بیگم شاہمیر کے کان بھرنے لگی۔ بس بیٹا، کیا کروں، سارا دن کام کرتی ہوں اس لیے تھک جاتی ہوں۔ اب تمہاری بیوی سے کہہ دیا کہ تھوڑی دیر میری ٹانگیں دبا دو تو اس کے آنسو ہی ختم نہیں ہو رہے۔ جب بھی کسی کام کا کہوں تو فوراً منع کر دیتی ہے، بالکل اپنی ماں پر گئی ہے۔ وہ بھی ایسی ہی تھی، ایک دم خود غرض، جسے صرف اپنی خوشیوں کی پرواہ تھی۔ ارے میں نے تو سوچا تھا یتیم بچی ہے، میرے شاہمیر سے نکاح ہو گیا تو بے آسرا نہیں رہے گی، مجھے کیا پتا تھا یہ بالکل اپنی ماں کی طرح ہے۔ وہ مسلسل مصنوعی آنسو بہاتی ہوئی زہر اگل رہی تھی۔ ایزل جو کہ شاہمیر کے لیے کھانا لے کر آ رہی تھی، اپنی ماں کے خلاف باتیں سن کر اس کا دل چاہا چیخ چیخ کر شاہمیر کو بتائے کہ میری ماں ایسی نہیں تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ شاہمیر ہمیشہ کی طرح اپنی ماں کا ہی یقین کرے گا۔ شاہمیر کی اس پر نظر پڑی جو کھانے کی ٹرے لیے دروازے میں کھڑی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے کھڑا ہوتا اسے اوپر آنے کا اشارہ کرتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ ایزل جانتی تھی کہ اب اس کی خیر نہیں۔ وہ کھانے کی ٹرے لے کر کمرے میں داخل ہوئی تو شاہمیر کمرے میں نہیں تھا۔ واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی، وہ شاید باتھ لے رہا تھا۔ ایزل نے ٹرے ٹیبل پر رکھی اور وہیں کھڑی ہو کر اپنے ہاتھ مسلنے لگی۔ کچھ دیر بعد واش روم کا دروازہ کھول کر شاہمیر باہر آیا۔ وہ بالوں کو تولیے سے رگڑتا ہوا صوفے پر آ بیٹھا، جبکہ اس کی نگاہوں کا مرکز ابھی بھی ایزل تھی جو اپنے ہاتھ مسلتے ہوئے مسلسل کانپ رہی تھی۔ کیا کہا تم نے ماما کو کہ تم کام نہیں کر سکتی؟ کیوں، تمہارے ہاتھ پاؤں ٹوٹ رہے ہیں؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ میری ماں اس عمر میں بھی کام کرتی ہے اور تم سارا دن فارغ بیٹھی رہتی ہو۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے قریب کرتا ہوا بولا۔ ایزل جانتی تھی کہ وہ اس کے ہاتھ کو ضرور نقصان پہنچائے گا۔ ایسا نہیں ہے، میں کام کرتی ہوں، وہ اپنی صفائی دیتے ہوئے بولی۔ تو تمہارا مطلب ہے میری ماں جھوٹ بول رہی ہے؟ تم میری ماں کو جھوٹا کہہ رہی ہو؟ وہ جھٹکے سے اٹھتا ہوا اس کے دونوں بازو دبوچ گیا۔ نہیں، میرا مطلب یہ نہیں تھا، میں تو صرف… وہ جو ابھی بول ہی رہی تھی جب شاہمیر نے اس کی سنے بغیر اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے ٹیرس کی طرف بڑھ گیا۔ وہ ٹیرس کا دروازہ کھولتے ایک جھٹکے سے اسے باہر نکال کر دروازہ بند کر گیا۔ مسلسل بارش کی وجہ سے پورا ٹیرس بھیگ رہا تھا، اوپر سے بجلی کی چمک اور تیز ہوا۔ وہ تو جیسے خوف سے کانپ کر رہ گئی۔ شاہمیر، ایسا مت کریں، پلیز مجھے اندر آنے دیں، میں معافی مانگ رہی ہوں، مومانی سے بھی معافی مانگ لوں گی، پلیز مجھے اندر آنے دیں۔ وہ مسلسل روتی ہوئی ہاتھ جوڑتی ہوئی اسے التجا کر رہی تھی، لیکن وہ ستمگر بے حس بنا اس کی سنے بنا واپس پلٹ گیا۔ بارش مسلسل ہو رہی تھی اور وہ بارش میں کھڑی کانپ رہی تھی، جبکہ شاہمیر اس سے بے نیاز کھانا کھا کر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اس کا ارادہ اسے چند گھنٹے بارش میں کھڑا کر کے اس کی غلطی کی سزا دینے کا تھا، لیکن تھکاوٹ کی وجہ سے نیند اس پر کب مہربان ہوئی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ رات کو اس کی آنکھ نہ جانے کب کھلی۔ وہ غائب دماغی سے چھت کو دیکھتا رہا۔ بارش اب بھی مسلسل برس رہی تھی۔ یکدم سے اس کے دماغ میں جھماکا ہوا۔ اس نے ٹائم دیکھا تو 3 بج رہے تھے۔ وہ جھٹکے سے اپنے اوپر سے کمفرٹر ہٹاتا ہوا ٹیرس کی طرف بڑھ گیا، جہاں ایک وجود گٹھری بنا ہوا تھا۔ اس کے پاؤں کے نیچے سے جیسے زمین کھسکی تھی۔ ایزل جو سردی کی تاب نہ لاتے ہوئے نہ جانے کب کی بے ہوش ہو چکی تھی، اس کے ہونٹ بالکل نیلے پڑ چکے تھے۔ ایزل، اٹھو،
شامیر اس کا سر اپنی گود میں رکھے اس کا چہرہ تھپتھپا رہا تھا، لیکن وہ اٹھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ شامیر نے اسے اٹھایا اور کمرے میں لا کر بیڈ پر لٹا دیا۔ اس نے کمرے کا ہیٹر جلایا اور وارڈروب سے اس کے کپڑے لے کر اسے چینج کروانے لگا۔ شامیر کے ہاتھ کانپ رہے تھے جب وہ ایزل کے بھیگے کپڑوں کو بدل رہا تھا۔ اس کی بے ہوشی اور نیلے ہونٹ دیکھ کر اس کے دل میں ایک انجانا خوف اتر گیا تھا۔ وہ بار بار اس کا چہرہ سہلا رہا تھا۔ ایزل اٹھو، آنکھیں کھولو پلیز۔ اس کی آواز میں پہلی جیسی سختی نہیں بلکہ گھبراہٹ اور بے بسی جھلک رہی تھی۔ ہیٹر کی گرمی پورے کمرے میں پھیلنے لگی، مگر ایزل کی سردی سے اکڑتی سانسوں نے شاہمیر کے دل پر بوجھ ڈال دیا۔ اس نے فوراً کمبل لپیٹ کر اسے اپنی باہوں میں لیا تاکہ اس کے وجود کو گرمائش دے سکے۔ صبح کے 7 بج رہے تھے جب الارم کی آواز سے شاہمیر کی آنکھ کھلی۔ اس نے ایزل کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر اس کا ٹمپریچر چیک کیا تو وہ بخار میں پھنک رہی تھی۔ سردی کی وجہ سے اسے شدید بخار نے آن گھیرا تھا۔ شامیر کے چہرے پر تشویش کے آثار نمودار ہوئے۔ اس نے کمبل ایزل کے اوپر کس کر لپیٹ دیا۔ وہ کچھ لمحے بے بسی سے اسے دیکھتا رہا، پھر موبائل اٹھا کر فوراً ڈاکٹر کو کال کی۔ ایزل نیم بے ہوش تھی، ہونٹوں پر کپکپاہٹ اور پیشانی پر پسینہ۔ شاہمیر نے پانی کا گلاس اس کے لبوں کے قریب کیا، لیکن وہ پینے کے قابل نہیں تھی۔ اسے یاد آیا کہ گزشتہ رات اس نے اپنی ضد اور غصے میں اسے بارش میں کھڑا کیا تھا۔ اب جب ایزل اس حالت میں اس کے سامنے بے بس پڑی تھی تو شامیر کے دل میں پہلی بار اس کے لیے نرمی اتری۔ کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ حیدر صاحب اور آغا جان بھی تھے۔ انہیں لگا شاید شامیر کی طبیعت خراب ہے۔ کیا ہوا میری بچی کو؟ آغا جان ڈاکٹر سے پوچھ رہے تھے جو ایزل کے ہوش میں آ جانے کے بعد اس سے سوال و جواب کر رہی تھی۔ سر انہیں سردی لگی ہے جس کی وجہ سے انہیں فیور ہوا ہے، اور ایسی حالت میں ان کا بیمار ہونا ٹھیک نہیں۔ یہ کمزور بھی بہت ہیں۔ آپ ان کا خیال رکھیں۔ اگر زیادہ طبیعت خراب ہو تو میرے کلینک لے آئیے گا۔ کیا مطلب؟ کیسی حالت؟ اب کے شاہمیر چونک کر ڈاکٹر کی طرف متوجہ ہوا۔ شی از پریگننٹ۔ کیا آپ کو معلوم نہیں؟ یہ 2 ویک پریگننٹ ہے اور کمزور بھی بہت ہے۔ آپ پلیز انہیں پراپر چیک اپ کے لیے میرے کلینک لے آئیں۔ ڈاکٹر کی بات سنتے ہی کمرے میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ شاہمیر کے قدم جیسے زمین نے جگڑ لیے تھے۔ وہ چند لمحے ڈاکٹر کا چہرہ دیکھتا رہا، پھر اچانک نظریں ایزل پر جا ٹھہری جو نیم بے ہوش بیڈ پر لیٹی تھی۔ ایزل پریگننٹ؟ آغا جان نے کانپتی آواز میں دہرایا۔ ان کے لہجے میں حیرت کے ساتھ ساتھ خوشی اور فکر دونوں شامل تھی۔ حیدر صاحب نے شامیر کی طرف دیکھا، مگر اب وہ بھی کنگ کھڑا تھا۔ ہاتھ کی رگیں ابھر آئی تھی جیسے اس کے اندر جذبات کا طوفان ٹکرا رہا ہو۔ انہیں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ ان کا جسم پہلے ہی کمزور ہے۔ اگر مناسب آرام اور خوراک نہ ملی تو یہ حالت ماں اور بچے دونوں کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے، ڈاکٹر نے سنجیدگی سے کہا۔ جمیلہ بیگم دروازے پر آ کھڑی ہوئی تھی۔ ان کے چہرے پر غصہ اور ناپسندیدگی کے آثار نمایاں تھے۔ وہ جو چاہ رہی تھی کہ ایزل جلد از جلد شاہمیر سے طلاق لے لے، اب ایک نئی مصیبت ان کے گلے پڑ گئی تھی۔ پھپھو، آپ نے کہا تھا شاہمیر کو میرا ایکٹریس بننا پسند نہیں۔ میں نے شاہمیر کی پسند کے لیے اپنا کریئر چھوڑ دیا، اور آپ نے شاہمیر کی شادی اس ایزل سے کرا دی جس میں نہ کانفیڈنس ہے نہ ہی وہ پیاری ہے۔ اس کا تو رنگ بھی مجھ سے سانولا ہے۔ آپ کیسے مجھ پر اس کو فوقیت دے سکتی ہیں؟ وہ فروا تھی جو مسلسل جھوٹے آنسو بہاتی جمیلہ بیگم کو اپنے جھانسے میں لے رہی تھی۔ وہ شروع سے ہی شاہمیر کو پسند کرتی تھی اور ہمیشہ سے ہی شاہمیر سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ اس میں کچھ ہاتھ جمیلہ بیگم کا بھی تھا جنہوں نے ہمیشہ سے ہی فروا کو شاہمیر سے شادی کے خواب دکھائے تھے۔ نہ میری بچی، تم رو مت، میری بہو تو تم ہی بنو گی۔ اس ایزل کو تو میں گھر سے باہر نکال کر ہی دم لوں گی، تم فکر نہ کرو۔ جمیلہ بیگم اس کے آنسو صاف کرتی ہوئی اسے دلاسا دے رہی تھی۔ کیسے فکر نہ کروں پھپھو؟ وہ تو اب شاہمیر کے بچے کی ماں بھی بننے والی ہے، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ فکر نہ کروں؟ میں نے تو آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ اس کا نکاح عمران سے کر دے۔ عمران فروا کا ڈرائیور تھا، لیکن آپ نے میری ایک نہ مانی۔ اگر پہلے ہی اس کا نکاح عمران سے کر دیا ہوتا تو آج وہ شاہمیر کی بیوی نہ ہوتی، بلکہ اس کی جگہ میں شاہمیر کے دل پر راج کر رہی ہوتی۔ اس نے نفرت سے اپنی مٹھیاں بھیج لی، جبکہ جمیلہ بیگم کے چہرے پر ضد اور کینہ نمایاں تھا۔ ابھی بھی دیر نہیں ہوئی، دیکھنا وہ ایزل زیادہ دن اس گھر میں نہیں ٹھہرے گی۔
میں تمہارے راستے کی ہر رکاوٹ ہٹا دوں گی۔ فروا کے چہرے پر مکرو ہنسی ابھری۔ اب وہ دونوں خسر پسر کرتی ہوئی کوئی پلان ترتیب دے رہی تھی۔ جب سے شاہمیر کو پتہ چلا کہ ایزل ماں بننے والی ہے، اس نے دوبارہ ایزل پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ وہ اکثر اس کی غلطیاں نظر انداز کر دیا کرتا تھا، بلکہ وہ تو اب اسے کوئی سزا بھی نہیں دیتا تھا۔ جمیلہ بیگم کلس کر رہ جاتی۔ وہ کتنا بھی شاہمیر کے کان بھرتی، لیکن وہ اب اس پر کوئی سختی نہیں کر رہا تھا۔ یہی بات جمیلہ بیگم کو آگ بگولا کیے ہوئے تھی۔ آغا جان نے ایزل کے لیے ایک ملازمہ رکھی تھی جو ہمہ وقت اس کے ساتھ رہتی تھی اور اس کے کھانے پینے کا دھیان بھی رکھتی تھی۔ دوپہر کے ٹھیک 12 بجے کا وقت تھا۔ دھوپ آہستہ آہستہ تیز ہو رہی تھی۔ گھر کے وسیع و عریض صحن میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ حیدر صاحب اور شاہمیر دفتر جا چکے تھے۔ آغا جان اپنے کسی پرانے دوست کے ہاں گئے ہوئے تھے۔ پوری حویلی میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ سلمیٰ بیگم بھی نہ جانے آج کہاں مصروف تھی کہ انہیں ایک بار بھی ایزل کو کسی کام کے لیے آواز نہیں دی تھی۔ فروا سے تو اس کا سامنا ویسے ہی بہت کم ہوتا تھا۔ ایزل کمرے کے ایک کونے میں کتاب کے صفحے پلٹ رہی تھی، مگر دل کسی انجانے خیال کے بوجھ سے بھاری تھا۔ اچانک دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ ایزل چونک گئی۔ سناٹے میں یہ آواز کچھ زیادہ ہی پراسرار لگی تھی۔ دل میں پہلا خیال یہی آیا کہ شاید سلمیٰ بیگم ہے۔ اس نے جلدی سے کتاب بند کی اور قدم اٹھاتی دروازے تک گئی۔ دستک دوبارہ ہوئی، اس بار ذرا سختی سے۔ ایزل نے چونک کر دروازہ کھولا۔ سامنے ایک اجنبی شخص کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی سختی تھی۔ ایزل ایک پل کو ساکت رہ گئی۔ آپ کون ہیں؟ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے الجھ کر پوچھا، مگر وہ خاموش رہا۔ اس کی نظریں ایزل پر جا ٹکی۔ لمحہ بھر کے توقف کے بعد اس نے اچانک قدم بڑھایا اور ایزل کو ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹاتے ہوئے اندر داخل ہو گیا۔ ایزل کا دل زور سے دھڑکا، اس کے قدم لڑھس گئے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کون ہو تم؟ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ اس شخص نے ایزل کا منہ دبایا اور زور سے بیڈ کی طرف اسے دھکیلنے لگا۔ ایزل کے اوسان خطا ہو گئے۔ وہ ہاتھ پیر مارتے ہوئے اپنی پوری طاقت سے چھٹکارا پانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس شخص کی گرفت آہنی تھی۔ ایزل نے چیخنے کے لیے منہ کھولا تو اس شخص نے فوراً اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ ایزل کی مزاحمت اور تیز ہو گئی۔ اس اجنبی شخص نے ایزل کو بیڈ پر دھکا دیا اور اس پر جھکنے ہی والا تھا کہ کمرے کا دروازہ زور سے کھلا۔ وہ شخص چونک کر پلٹا۔ سامنے شاہمیر کھڑا تھا۔ آنکھوں میں غصہ اور چہرے پر سختی تھی۔ ایزل کو جیسے زندگی کا سہارا مل گیا۔ وہ بھاگ کر شاہمیر کے گلے جا لگی۔ شاہمیر، مجھے بچا لے، یہ پتہ نہیں کون ہے، وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی، مگر اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کر پاتی، شاہمیر نے جھٹکے سے اسے خود سے الگ کیا۔ کیا مطلب کون ہوں میں؟ تم تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے مجھے جانتی ہی نہ ہو، اور یہاں تم نے مجھے خود نہ بلایا ہو۔ ہم دونوں پیار کرتے ہیں ایک دوسرے سے، اب تم ڈر کیوں رہی ہو؟ کبھی نہ کبھی تو یہ سچ سامنے آنا ہی تھا۔ وہ شخص شاہمیر کے سامنے کھڑا ایزل سے بول رہا تھا، جبکہ ایزل تو مانو جیسے اپنی جگہ ساکت ہو گئی۔ وہ صدمے اور بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ تو اس شخص کو جانتی بھی نہیں تھی، جو نہ جانے کہاں سے آیا تھا اور اس پر الزام لگا رہا تھا۔ اسی لمحے کمرے میں سلمیٰ بیگم اور فروا داخل ہوئی۔ ہاں، یہی ہے وہ شخص، پتہ نہیں روزانہ کیوں آتا ہے یہاں ایزل سے ملنے۔ میں نہ کہتی تھی شاہمیر، یہ بھی اپنی ماں کی طرح بد کردار ہے، سلمیٰ بیگم نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بلند آواز میں کہا۔ شاہمیر نے آگے بڑھ کر اس شخص کے منہ پر ایک پنچ مارا، جس سے وہ زمین پر جا گرا۔ وہ مزید اسے مار رہا تھا، جبکہ وہ شخص خود کو بچانے کی تگ و دو میں تھا۔ یکدم سے شاہمیر نے اسے گریبان سے پکڑا اور گھسیٹتا ہوا کمرے سے باہر لے گیا۔ ایزل پیچھے کانپتی ہوئی دروازے میں کھڑی رہ گئی، جبکہ سلمیٰ بیگم اور فروا حیرانی اور الجھن سے ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھی۔ شاہمیر اسے گھسیٹتے ہوئے گھر کی بیک یارڈ کی طرف لے آیا، جہاں ایک خفیہ کمرہ تھا، جس کے بارے میں گھر کے لوگ بھی زیادہ نہیں جانتے تھے۔ دروازہ کھولتے ہی شاہمیر نے اسے اندر پھینکا اور دروازہ بند کر دیا۔ ایزل کے ہونٹ کانپ رہے تھے، آنکھوں میں خوف اور بے بسی کے آثار تھے۔ وہ روتے ہوئے شاہمیر کی طرف دیکھ کر التجا کر رہی تھی۔ شاہمیر، میری بات کا یقین کریں، میں نہیں جانتی وہ کون ہے، میں نے تو آج تک اسے دیکھا بھی نہیں۔ شاہمیر کے چہرے پر غصہ اور تکلیف کے ملے جلے تاثرات تھے۔ وہ خون خوار تیور لیے اس کی طرف بڑھا، جیسے اپنے سامنے آنے والی ہر شے کو تہس نہس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔
تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے دھوکہ دینے کی؟ میری بیوی ہو کر تم کسی غیر مرد کے ساتھ؟ وہ دھاڑا، نہیں شامیر، یہ سب جھوٹ ہے، مومانی آپ سے جھوٹ بول رہی ہے۔ وہ اپنی صفائی پیش کرنے لگی۔ خبردار جو تم نے میری ماں کو جھوٹا کہا، جھوٹی وہ نہیں، جھوٹی تم ہو، بلکہ بد کردار بھی ہو۔ آج میں تمہارا ایسا حال کروں گا کہ آئندہ تم کسی غیر کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکو گی۔ وہ اسے بالوں سے پکڑ کر بیڈ پر دھکا دیتے ہوئے بولا۔ ایزل نے بیڈ سے اٹھنے کی کوشش کی مگر شاہمیر نے اس کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنی بیلٹ کھولی اور اسے ہاتھ میں لپیٹتا ہوا وہ ایزل کی طرف بڑھا، جبکہ ایزل آنکھوں میں خوف لیے مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد کمرے میں ایزل کی چیخیں گونجنے لگی مگر وہاں اسے سننے والا کوئی نہ تھا۔ شامیر نے اسے مار مار کر ادھموا کر دیا تھا، وہ تو جیسے بے حس ہی ہو گیا تھا۔ ایزل بیڈ پر بے سدھ پڑی تھی۔ شامیر نے آج اس پر ذرا بھی رحم نہیں کیا تھا۔ وہ نازک جان یہ سب برداشت نہ کر سکی اور ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گئی۔ کمرے میں سے آتی چیخنے کی آوازیں سن کر سلمیٰ بیگم اور فروہ خوشی سے پاگل ہو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں شاپنگ کے لیے چلی گئی۔ ایزل، آغا جان گھر میں سناٹا دیکھ کر ایزل کو پکارنے لگے۔ وہ ابھی گھر آئے تھے، جبکہ ان کے پیچھے ہی حیدر صاحب بھی گھر میں داخل ہوئے، مگر گھر میں ہنوز سناٹا تھا۔ جمیلہ بیگم اور فروہ شاپنگ کے لیے گئی ہوئی تھی، جبکہ شامیر بھی گھر پر نہیں تھا۔ وہ دونوں ایزل کے کمرے کی طرف بڑھے مگر اس کی حالت دیکھ کر دونوں اپنی جگہ جم گئے۔ وہ خون سے لت پت بیڈ پر پڑی تھی، اس کے سر سے خون نکل رہا تھا۔ آغا جان گھبرا گئے۔ یہ کیا ہوا ایزل؟ وہ ایزل کو اٹھانے کی کوشش کرنے لگے۔ آغا جان اور حیدر صاحب اسے لے کر جلدی سے ہاسپٹل بھاگے تھے۔ حیدر صاحب کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ شامیر کا گلا دبا دے، جنہوں نے اس پر ظلم کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ ہاسپٹل پہنچتے ہی اسے ایمرجنسی وارڈ میں لے جایا گیا۔ وہ بڑی بے تابی سے باہر بیٹھے انتظار کر رہے تھے۔ تقریباً 2 گھنٹے کے انتظار کے بعد ڈاکٹر باہر آئے تو حیدر صاحب لپک کر ڈاکٹر کی طرف بڑھے۔ ڈاکٹر صاحب، میری بہو کیسی ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ دیکھیے ان کا مس کیریج ہوا ہے، جس حالت میں وہ تھی ان کی جان بچانا بھی بہت مشکل تھا۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ان کی جان بچ گئی ہے، لیکن ہم بچے کو نہیں بچا پائے۔ آپ دعا کریں کہ اسے جلدی ہوش آ جائے۔ ایک بم تھا جو آغا جان اور حیدر صاحب پر پھٹا تھا۔ آغا جان بے سدھ سے ہو کر وہیں کرسی پر بیٹھ گئے، جبکہ حیدر صاحب ساکت سے کھڑے رہے۔ وہ نازک سی جان اپنے اوپر کتنا بڑا ظلم سہ گئی تھی۔ حیدر صاحب مسلسل شاہمیر کا نمبر ملا رہے تھے جو کہ مسلسل بن جا رہا تھا۔ اسے تو شاید معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کی اولاد اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی اللہ کو پیاری ہو گئی ہے، بلکہ وہ تو شاید اسے اپنی اولاد مانتا ہی نہیں تھا، تبھی تو اس نے ایزل کا ایسا حال کیا تھا۔ ارے ابراہیم آغا، تم یہاں کیسے؟ آغا جان جو غم سے نڈھال بیٹھے ہوئے تھے، ایک جانی پہچانی آواز سن کر انہوں نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ ان کے سامنے ہی ان کے بچپن کے دوست صفدر علی کھڑے تھے۔ وہ صرف اس کے دوست ہی نہیں بلکہ ایزل کے دادا جان بھی تھے، جس سے وہ بے خبر تھی۔ صفدر علی؟ وہ بھی بے یقینی سے بڑبڑاتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ہاں میں، پہچان لیا تم نے؟ کیسے ہو میرے دوست، اور یہاں کیسے؟ وہ بڑے جوش کے ساتھ ان سے ملے تھے۔ آغا جان کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ وہ بمشکل بول پائے، صفدر، میری بچی۔ آغا جان ایمرجنسی وارڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بول رہے تھے۔ اللہ خیر کرے، کون، کس کی بات کر رہے ہو تم؟ صفدر علی نے فکر مندی سے پوچھا۔ وہ ایزل، آغا جان نے گہری سانس لیتے ہوئے آہستہ سے کہا۔ یہ نام سنتے ہی صفدر علی کے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے۔ ان کی آنکھوں میں حیرت اور لرزش تھی۔ کیا کہا تم نے؟ ایزل؟ آغا جان نے اس بات میں سر ہلایا۔ ایزل؟ ایزل یہاں کیسے؟ کیا کیا تم لوگوں نے میری بچی کے ساتھ؟ صفدر علی کی آواز بھر آ گئی، جبکہ صفدر علی کی بات سن کر آغا جان کا سر جھک گیا۔ اب وہ انہیں کیا بتاتے کہ جس بچی کو وہ اپنی نواسی کہہ کر بڑے مان کے ساتھ اپنے ساتھ لائے تھے کہ وہ اس کا ہر طرح سے خیال رکھیں گے، آج وہ اس حال میں تھی، وہ بھی ان کے پوتے کی وجہ سے۔ تم بول کیوں نہیں رہے؟ بتاؤ کیا ہوا ہے میری ایزل کو؟ صفدر علی اب حیدر صاحب کی طرف متوجہ ہوئے تھے، جبکہ حیدر صاحب نے سارا واقعہ ان کے گوش و گزار کر دیا تھا۔
جسے سن کر صفدر علی کی رگوں میں دوڑتا ہوا خون غصے کے مارے تیز ہوا تھا۔ ابراہیم آغا، تم نے کہا تھا کہ تم میری بچی کا ہر طرح سے خیال رکھو گے۔ یہ تم نے خیال رکھا ہے؟ آج وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ اگر تم اس کی ذمہ داری نہیں نبھا سکتے تھے تو مجھے بتا دیتے۔ میری پوتی مجھ پر بھاری نہیں تھی۔ تم لوگوں نے جانور سے بھی بدتر حال کیا ہے میری پوتی کا۔ میں اب ایک لمحہ بھی تم لوگوں کے پاس اسے رہنے نہیں دوں گا۔ تقریباً 2 گھنٹے کے بعد ایزل کو ہوش آیا تھا۔ وہ مسلسل روئی جا رہی تھی۔ ایزل، میری بچی، چپ ہو جاؤ، مجھے معاف کر دو۔ میرے ہوتے ہوئے تم پر یہ سب ظلم ہوتا رہا اور مجھے پتہ بھی نہ چلا۔ آغا جان اسے سینے سے لگائے بیٹھے تھے۔ نہیں آغا جان، آپ کی کوئی غلطی نہیں۔ شاید میری قسمت ہی خراب ہے۔ میری قسمت میں کوئی خوشی ہے ہی نہیں، یا شاید میں منحوس ہوں، اسی لیے مجھے کوئی خوشی راس نہیں آتی۔ وہ روتے ہوئے بولی، جسے سن کر حیدر صاحب اس کی طرف لپکے۔ نہیں میری بچی، تم منحوس نہیں ہو۔ یہ شاہمیر ہی بد نصیب ہے جسے تمہاری قدر نہیں۔ تم رو مت، میں اب تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونے دوں گا۔ تم جیسا چاہو گی ویسا ہی ہوگا۔ حیدر صاحب اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے اسے تسلی دے رہے تھے، جبکہ اس کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ جب یہ دروازہ کھولتے ہوئے صفدر علی اندر داخل ہوئے۔ کہاں ہے میری پوتی؟ اندر داخل ہوتے ہی ان کی نظر ایزل پر پڑی، جو سفید لباس میں بیڈ پر لیٹی برسوں کی مریضہ لگ رہی تھی۔ ایزل، میری بچی۔ وہ اس کی طرف بڑھے، جو انجانی نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ایزل، یہ صفدر علی ہے، میرے دوست اور تمہارے دادا۔ آغا جان نے تعارف کرایا، جسے سن کر وہ شوق رہ گئی۔ وہ تو سمجھتی تھی کہ اس کے ننیال کے علاوہ اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں۔ اگر اسے پتا ہوتا تو شاید زندگی آج مختلف ہوتی۔ دادا؟ وہ حیرانی سے بڑبڑائی۔ ہاں میری بچی، میں تمہارا دادا ہوں۔ وہ اسے گلے لگاتے ہوئے غمزدہ سے بولے۔ دادا جان، آپ کہاں تھے؟ آپ کیوں نہیں آئے؟ دیکھیں میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ آپ نے مجھے بچایا کیوں نہیں؟ مسلسل روتے ہوئے اس کی ہچکیاں بند گئی۔ میری جان، میں اب آ گیا ہوں۔ اب کوئی تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگائے گا۔ میں ایک لمحہ بھی تمہیں یہاں ان لوگوں کے درمیان رہنے نہیں دوں گا۔ تم اب میرے ساتھ اپنے گھر رہو گی۔ ان کی بات سن کر حیدر صاحب نے اپنے ہاتھ مس لے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ایزل ابھی ان کے ساتھ جائے۔ اس کی کنڈیشن ابھی صحیح نہیں تھی۔ جب ہی آغا جان بول پڑے، صفدر علی، پلیز مجھے ایک موقع اور دو۔ میں ایزل کو ابھی تمہارے ساتھ نہیں بھیج سکتا۔ ہمارے خاندان کی عزت کا سوال ہے۔ لوگ طرح طرح کے سوال کریں گے کہ اچانک ایزل کہاں چلی گئی۔ تم کچھ دن بعد آ کر اسے لے جانا۔ وہ ان سے درخواست کرنے لگے۔ تم اب بھی یہ کہہ رہے ہو؟ اس کے ساتھ اتنا کچھ ہو جانے کے بعد بھی تمہیں لگتا ہے کہ میں اسے تمہارے ساتھ جانے دوں گا؟ وہ ان کی بات سن کر بھڑک اٹھے۔ پلیز، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ کچھ دن بعد میں خود اسے تمہارے ساتھ روانہ کر دوں گا۔ وہ مسلسل ان کی منت کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے، 2 دن بعد میں ایزل کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ ایزل میرے بچے، تم پریشان مت ہونا، میں آؤں گا 2 دن بعد، پھر تم میرے ساتھ چلنا۔ وہ ایزل کو تسلی دیتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ شام تک اسے ڈاکٹر نے ڈسچارج کر دیا تھا۔ اسے اندرونی بہت سی چوٹیں آئی تھی۔ ڈاکٹر نے احتیاط کا کہا تھا۔ حیدر صاحب صبح سے ہاسپٹل میں ہی تھے، جبکہ آغا جان کو انہوں نے گھر بھیج دیا تھا۔ شاہبیر نے ایک دفعہ بھی ہاسپٹل آ کر اس کی خیریت دریافت کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، بلکہ وہ ہاسپٹل تو کیا، وہ تو گھر بھی نہیں آیا تھا۔ اس کا فون بھی مسلسل بند جا رہا تھا۔ وہ رات کے تقریباً 11 بجے گھر میں داخل ہوا۔ بکھرے بال، سرخ آنکھیں اس کی کیفیت کا پتہ دے رہی تھی۔ وہ لان سے گزرتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے میں مکمل اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر لائٹ آن کی تو سیدھی نگاہ بیڈ کی طرف گئی، جو کہ خالی تھا۔ اسے تعجب ہوا، رات کے اس وقت وہ کہاں جا سکتی ہے، جبکہ اس کا دوپٹہ ابھی تک فرش پر پڑا ہوا تھا۔ وہ جو ابھی کمرے کی حالت پر غور و فکر کر ہی رہا تھا، آغا جان کو اپنے پیچھے کھڑا دیکھ کر وہ پلٹا۔ آغا جان، آپ اس وقت یہاں؟ سب خیریت تو ہے؟ شاہمیر نے آغا جان کو دیکھ کر الجھے لہجے میں کہا۔ خیریت؟ تم پوچھتے ہو خیریت؟ شرم آنی چاہیے تمہیں خود پر۔ تم نے اپنی بیوی کو اس حال تک پہنچا دیا کہ وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، اور تم کہہ رہے ہو خیریت؟ آغا جان کا چہرہ غصے اور دکھ سے سرخ ہوا تھا۔ کیا مطلب؟ کیا ہوا ایزل کو؟ کہاں ہے وہ؟ شاہمیر کا دل دھڑک کر رہ گیا۔ اس کے ماتھے پر پسینہ نمودار ہوا۔ اب فکر جاگی ہے؟ جب وہ تمہارے ظلم سہ رہی تھی تب کہاں تھا تمہارا یہ دکھاوا؟ تم نے تو اپنے معصوم بچے کو اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی رخصت کر دیا۔ میں نے غلطی کی ایزل کی شادی تم سے کرا کر۔
تم نے اس کا گھر توڑ دیا، اس کے خواب رون ڈالے۔ مجھے شرم آتی ہے کہ تمہیں اپنا پوتا کہوں۔ آغا جان نے تیز لہجے میں جواب دیا۔ میرا بچہ؟ وہ بمشکل اتنا ہی بول سکا تھا۔ شاہ میر کے قدم لڑکھڑا گئے، اس کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ ہاں، تمہارا بچہ۔ مار دیا تم نے اپنے بچے کو۔ اب ایسل سے تمہارا کوئی رشتہ نہیں۔ تم نے اس پر جتنا ظلم کرنا تھا تم کر چکے ہیں۔ اب خبردار جو تم نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا۔ آغا جان کا جلال عروج پر تھا۔ وہ بول نہیں بلکہ دھاڑ رہے تھے۔ کہاں ہے ایسل؟ پلیز پلیز آغا جان مجھے بتائیں، وہ سفید پڑتے چہرے کے ساتھ کہہ رہا تھا۔ وہ جہاں بھی ہے، اب وہ تمہاری کچھ نہیں لگتی، بہتر ہے کہ تم اس سے دور رہو۔ آغا جان یہ کہتے ہوئے وہاں سے چلے گئے، جبکہ وہ ساکت وہیں کھڑا رہ گیا۔ کچھ دیر بعد اس کے وجود میں حرکت ہوئی تو وہ تیزی سے ایزل کے کمرے کی طرف بڑھا، جہاں وہ شادی سے پہلے رہائش پذیر تھی۔ جھٹکے سے دروازہ کھولتے ہوئے وہ اندر داخل ہوا۔ ایزل جو بھی واش روم سے نکل کر بیڈ پر لیٹی تھی، اس نے دروازے کی طرف دیکھا جہاں شاہ میر کھڑا تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے اب وہ خوفزدہ نہیں ہوئی تھی، بلکہ مسلسل اسے گھورے جا رہی تھی۔ شاہ میر نے ابھی اپنے قدم آگے بڑھائے ہی تھے جب وہ دھاڑی۔ خبردار، خبردار، جو آپ میرے کمرے میں بھی آئے تو چلے جائیں یہاں سے، میں اب آپ کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ ایزل، میری بات سنو۔ شاہ میر نے اس کی منت کی، مگر ایزل اب کچھ بھی سننے کو تیار نہیں تھی۔ مجھے کچھ نہیں سننا، آپ چلے جائیں یہاں سے، ورنہ میں آغا جان کو بلا لوں گی۔ وہ چیخی۔ آئی ایم سوری، پلیز مجھے معاف کر دو، مجھے بات کرنے کا موقع تو دو۔ وہ مسلسل اس کی طرف بڑھتا ہوا کہہ رہا تھا، جبکہ وہ پیچھے کو کھسکتی ہوئی چلا رہی تھی۔ آغا جان، آغا جان مجھے بچا لیں، پلیز مجھے بچا لیں۔ وہ اب چیخ پڑی، جبکہ اس کی چیخیں سن کر شاہ میر اپنی جگہ رک گیا۔ اس سے پہلے کہ آغا جان اس کے کمرے میں داخل ہوتے، شاہ میر کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ اب اسے مزید اذیت نہیں دینا چاہتا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں اپنے ہی بیٹے کا قتل کرے گا۔ غصے میں آ کر اس نے اپنے ہی بیٹے کی جان لے لی تھی۔ وہ مسلسل اذیت کا شکار ہوتا کمرے میں ادھر ادھر چکر کاٹ رہا تھا۔ جب درد حد سے سوا ہوا تو گاڑی کی کیز اٹھاتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ ابھی لاؤنج سے گزر ہی رہا تھا جب اسے کچن میں کسی کے باتیں کرنے کی آواز سنائی دی۔ اس وقت سبھی اپنے کمروں میں تھے۔ وہ تعجب سے کچن کی طرف بڑھا جہاں جمیلہ بیگم فون پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ ارے تم فکر مت کرو، اب یہ سمجھو کہ وہ شاہ میر کی زندگی سے نکل گئی ہے۔ وہ کہکا لگا کر ہنسی۔ دوسری طرف سے شاید کچھ کہا گیا تھا۔ ارے نہیں، شاہ میر کو بالکل بھی شک نہیں ہوا۔ وہ ابھی بھی یہی سمجھ رہا ہے کہ ایزل کا واقعی عمران کے ساتھ کوئی چکر ہے۔ ایزل اب زندگی بھر بھی اپنی صفائی دے تب بھی شاہ میر اس بچے کو اپنا نہیں مانے گا۔ ارے وہ تو پہلے ہی اس کی ماں کی وجہ سے اس سے نفرت کرتا ہے، وہ کیسے اس کا یقین کرے گا؟ اب دیکھنا میرے شاہ میر کی دلہن تم ہی بنو گی۔ وہ ہنستی ہوئی فون پر لگی ہوئی تھی، جبکہ شاہ میر تو دروازے میں ہی کھڑا ساکت رہ گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی ماں ایسا کوئی گھناؤنا کھیل بھی کھیل سکتی ہے۔ یکدم وہ آگے بڑھتا ہوا جمیلہ بیگم سے فون لے گیا، جبکہ اسکرین پر فروا کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ وہ لہو ہوتی آنکھوں سے جمیلہ بیگم کو دیکھتا فون دیوار پر مار گیا۔ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ آخر کیوں؟ آپ نے ایزل پر الزام لگایا کہ اس کا عمران کے ساتھ کوئی چکر ہے، جبکہ یہ جھوٹ نکلا۔ ایزل بالکل بھی ایسی نہیں ہے۔ کاش میں آپ کی بات کا یقین نہ کرتا۔ آپ کی باتوں میں آ کر میں نے اپنے بیٹے کی جان لے لی۔ وہ بول نہیں رہا تھا بلکہ دھاڑ رہا تھا، جبکہ جمیلہ بیگم تو بیٹے کی حالت دیکھ کر صدمے کا شکار ہوئی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ شاہ میر ان کی باتیں سن لے گا۔ انہیں تو لگا تھا کہ اب میدان صاف ہو گیا ہے، اب وہ بآسانی فروا کو اپنی بہو بنا سکتی ہے، مگر انہیں کیا پتا تھا کہ خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ جتنا ظلم انہوں نے ایزل پر کیا تھا اس کا حساب تو انہیں چکانا ہی تھا۔ بیٹا میری بات سنو، ایسا کچھ نہیں، وہ سچ میں عمران کے ساتھ۔ شٹ اپ موم، جسٹ شٹ اپ۔ اور کتنا جھوٹ بولیں گی آپ، اور کتنی میری زندگی برباد کریں گی؟ بس کر دیں اب۔ ان کا شور سن کر حیدر صاحب کمرے سے باہر نکل آئے۔ شاہ میر، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیوں اپنی ماں پر چلا رہے ہو؟ پوچھے بابا، ان سے پوچھے کیا کیا انہوں نے؟ وہ جمیلہ بیگم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حیدر صاحب سے بولا۔ کیا مطلب؟ کیا کیا تمہاری ماں نے؟ وہ اب پریشانی سے بولے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ ایزل کا عمران کے ساتھ کوئی چکر ہے، اب سے نہیں بلکہ کئی ماہ سے، اور ایزل کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ بھی میرا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایزل بد کردار ہے، وہ ہر روز میرے گھر سے جانے کے بعد عمران سے ملتی ہے۔
ایک قیامت تھی جو اس وقت کچن میں لگی ہوئی تھی۔ شاہمیر مسلسل دھاڑ رہا تھا جبکہ سلمہ بیگم کانپتی ہوئی دیوار کا سہارا لیے کھڑی تھی۔ حیدر صاحب کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس سب کے پیچھے سلمہ بیگم کا کوئی ہاتھ ہوگا۔ پوچھیں ان سے بابا جان، کیوں انہوں نے مجھے ہمیشہ بھڑکایا؟ کیوں انہوں نے ہمیشہ کہا کہ ایسل بھی اپنی ماں کی طرح بد کردار ہے؟ وہ ابھی بول ہی رہا تھا جب حیدر صاحب نے اس کی بات کاٹی۔ کیا مطلب بد کردار؟ تمہیں کس نے کہا کہ اس کی ماں بد کردار ہے؟ شاہمیر نے تعجب سے انہیں دیکھا۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ کیا انہوں نے بھاگ کر شادی نہیں کی تھی؟ وہ بولا۔ کیسی باتیں کر رہے ہو تم شاہمیر؟ ہوش میں تو ہو؟ کبھی تم ایسل کو بد کردار کہہ رہے ہو، کبھی اس کی ماں کو۔ نہ تو ایسل بد کردار ہے اور نہ ہی اس کی ماں۔ جس کے بارے میں تم بات کر رہے ہو وہ میری بہن تھی، اور میری بہن کبھی بد کردار نہیں تھی۔ ہاں، اس نے پسند کی شادی کی تھی، لیکن بھاگ کر نہیں کی تھی، بلکہ میری اور آغا جان کی مرضی سے کی تھی۔ آج کیسے کیسے انکشافات تھے جو شاہمیر پر ہو رہے تھے۔ وہ تو ہمیشہ سے ہی اپنی پھپھو کو بد کردار سمجھتا آیا تھا، اور ایسی ہی نظر سے وہ ایزل کو دیکھتا تھا۔ غلطی شاہمیر کی بھی نہیں تھی۔ جمیلہ بیگم نے اس کے سامنے ان دونوں ماں بیٹی کا نقشہ ہی ایسا کھینچا تھا، جبکہ شاہمیر کا دل کر رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ کیا کچھ نہیں کیا تھا اس نے ایزل کے ساتھ؟ اس کی ماں کے کردار کا تانا دیا تھا، اس پر تشدد کیا تھا، اور وہ خاموشی سے برداشت کرتی رہی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ خود کو گولی مار دے۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، سلمہ بیگم اس کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوئی بولی۔ میں تو بس تمہارا بھلا چاہتی تھی، وہ مزید بولی۔ آپ میرا بھلا چاہتی تھی؟ اس طرح؟ آپ تو بس اپنی بھتیجی کا بھلا چاہتی تھی، بلکہ نہیں، آپ تو ایزل کو اس گھر سے نکالنا چاہتی تھی۔ وہ کہتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا، اپنی ماں کا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا، جبکہ سلمہ بیگم مجرم بنی وہیں کھڑی رہ گئی۔ حیدر صاحب نے تو انہیں دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ 2 دن بعد صفدر علی اسے لینے آ گئی۔ ایزل بھی ان کے ساتھ جانا چاہتی تھی، وہ اب مزید یہاں رکنا نہیں چاہتی تھی۔ جب شاہمیر کو یہ بات پتہ چلی تو اس نے ایزل کو روکنے کی کوشش کی، مگر ایزل رکنے کو تیار نہ تھی۔ وہ ان 2 دنوں میں اس سے کئی بار معافی مانگ چکا تھا، مگر وہ تو اس کا چہرہ دیکھنے کی بھی روادار نہیں تھی۔ وہ اب بھی اس کے کمرے میں کھڑا پھر سے اسے روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے ہمیشہ آپ کی ہر بات مانی، آپ کی ماں کے ہر جائز ناجائز مطالبے کو پورا کیا۔ ایزل کی آواز کانپ رہی تھی، لیکن الفاظ پتھر کی طرح سخت تھے۔ بچپن سے انہوں نے مجھ پر اتنا ظلم کیا، لیکن میں نے کبھی بھی ان کے خلاف ایک لفظ نہیں کہا۔ ان کا جب دل چاہا میرا ہاتھ جلا دیتی، اور جب دل چاہتا مجھے اسٹور روم میں بند کر دیتی۔ ایک ڈر جو بچپن سے انہوں نے میرے اندر بٹھا دیا تھا۔ اس ڈر نے نہ تو مجھے آگے بڑھنے دیا، نہ ہی کبھی اپنے حق کے لیے کھڑا ہونے دیا۔ وہ ہچکیوں کے درمیان بول رہی تھی، مگر ہر جملے کے ساتھ برسوں کی چپ ٹوٹ رہی تھی۔ لیکن مجھے کیا صلہ ملا؟ آپ کی ماں جب بھی مجھ پر کوئی الزام لگاتی، آپ یقین کر لیتے بنا اس کی تصدیق کیے۔ آپ کا جو دل چاہتا مجھے سزا دیتے، جیسا مرضی رویہ رکھتے۔ میں نے اف تک نہیں کی، یہی سوچتے ہوئے کہ ایک دن آپ کو اپنے رویے کا احساس ہوگا، لیکن نہیں۔ ایسل کے آنسو اب بے قابو ہو کر اس کے گال بھگو رہے تھے۔ آپ نے تو سوچا چلو یتیم ہے، اس کے ماں باپ تو ہے نہیں، میں اس کے ساتھ جیسا بھی رویہ رکھوں، جو بھی کروں، مجھ سے پوچھنے والا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ آپ کا جب دل چاہتا مجھے ذلیل کر دیتے، اور جب دل چاہتا مجھے اپنی ضرورت کے طور پر استعمال کرتے۔ یہ کہتے ہوئے اس کے لہجے میں ایک کرب تھا جو شاہمیر کا خون خشک کر رہا تھا۔ میں نے اپنے لیے سب برداشت کیا، لیکن میں اپنے بچے کے لیے آپ کو معاف نہیں کر سکتی۔ آپ نے یہ بھی نہیں سوچا اس ننھی سی جان نے آپ کا کچھ نہیں بگاڑا تھا، جسے آپ نے مجھ سے چھین لیا، اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی قتل کر دیا۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ مسلسل ہچکیوں سے روتی ہوئی بول رہی تھی۔ یہ وہ دن تھا جب برسوں کا صبر ٹوٹ گیا تھا۔ آج اس کے دل پر چوٹ لگی تھی، اور جب دل پر چوٹ لگتی ہے تو صدا آسمان تک جاتی۔ اس نے کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کی تھی، اپنے اوپر ہونے والے ہر ظلم کو برداشت کیا تھا، لیکن آج اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ایک ایک گریبان پکڑ کر اپنے ساتھ ہوئی زیادتی کا حساب لے۔ شاہمیر اس سے مسلسل معافیا مانگ رہا تھا، لیکن اس کا اسے معاف کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ پلیز ایزل، سمجھنے کی کوشش کرو، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، پلیز مجھے معاف کر دو۔ وہ اس کے سامنے اب ہاتھ جوڑ رہا تھا، مگر ایزل مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ اور میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی، آپ پلیز مجھ پر احسان کر دیں اور مجھے طلاق دے دیں، میں مزید یہ سب برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ بھی مسلسل رو رہی تھی۔ ایزل، طلاق کا نام سن کر شاہمیر دھاڑا تھا۔ تم چاہتی ہو کہ میں تم سے دور رہوں؟ ٹھیک ہے، میں تم سے دور رہوں گا،
لیکن یہ طلاق کا لفظ تمہاری زبان پر دوبارہ نہ آئے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ آپ سے برا کوئی ہے بھی نہیں، اس سے زیادہ کیا برا کریں گے آپ میرے ساتھ؟ وہ بھی اس کے سامنے ڈٹ گئی تھی۔ شاہمیر کو اپنے غصے کا اندازہ ہوا تو وہ کچھ نرم پڑا۔ ایسل پلیز، تمہیں جتنا وقت چاہیے میں تمہیں دوں گا۔ تم اگر میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تو میں دوبارہ تمہارے سامنے نہیں آؤں گا، لیکن میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا۔ یہ کہتا ہوا وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ بابا جان میں کیا کروں؟ وہ مجھے معاف نہیں کر رہی، نہ میری شکل دیکھنا چاہتی ہے، نہ وہ میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ آپ پلیز اس سے کہیں مجھ سے دور نہ جائے، میں اس کے بغیر مر جاؤں گا۔ میں مانتا ہوں میں نے اس کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، اس پر بہت ظلم کیے ہیں، لیکن پلیز وہ ایک دفعہ مجھے معاف کر دے، میں اس کی زندگی کو جنت بنا دوں گا۔ آپ پلیز میری سفارش کریں، اس سے کہیں کہ وہ اس گھر سے کہیں نہ جائے، وہ آپ کی بات ضرور سنے گی۔ شامیر حیدر صاحب کے سامنے بیٹھا رو رہا تھا۔ جب سے اسے اپنی غلطیوں کا احساس ہوا تھا وہ ایزل سے کئی دفعہ معافی مانگ چکا تھا، مگر ایزل اسے معاف کرنے کو تیار نہ تھی۔ بیٹا صبر رکھو، اس کا زخم بہت بڑا ہے، وہ اتنی جلدی تمہیں معاف نہیں کرے گی۔ حیدر صاحب بیٹے کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تھے، وہ سوائے اسے تسلی دینے کے اور کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے۔ ایزل نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ یہاں نہیں رہے گی، بلکہ اب وہ صفدر علی کے ساتھ ان کے گھر جا رہی تھی۔ وہ اب مزید اس گھر میں نہیں رہنا چاہتی تھی۔ صفدر علی چاہتے تھے کہ وہ ان کے پاس رہے، ویسے بھی وہ اس کے باپ کا گھر تھا، وہاں کم از کم کوئی اسے اسٹور روم میں بند نہیں کرے گا اور نہ ہی اس پر کوئی ظلم کرے گا، جبکہ شامیر نہیں چاہتا تھا کہ وہ یہ گھر چھوڑے۔ اسے لگ رہا تھا اگر وہ یہاں سے چلی گئی تو شامیر سانس بھی نہیں لے پائے گا، لیکن ایزل تو جیسے سارے حساب برابر کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ بیٹا یہ کیا حالت بنا رکھی ہے، آخر کب تک ایسے رہو گے؟ پورا گھر خاموشی کی چادر اوڑھے گہری نیند میں ڈوبا ہوا تھا۔ صرف ڈرائنگ روم کی مدھم لائٹ جل رہی تھی، جہاں حیدر صاحب صوفے پر بیٹھے اپنے بیٹے کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ تقریباً رات کے 2 بجے گھر میں داخل ہوا تھا۔ اب تو یہ اس کا معمول ہی بن گیا تھا، وہ گھر میں کم اور باہر زیادہ رہتا تھا۔ 6 ماہ ہو گئے تھے ایزل کو اس گھر سے گئے، اس نے ایک بار بھی پلٹ کر نہیں دیکھا تھا۔ شاہمیر اسے منانے کی بہت کوشش کرتا، اس کی منتیں کرتا، مگر وہ تو جیسے پتھر کی ہو چکی تھی۔ اس کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ اسے اس سے طلاق چاہیے، وہ مزید اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ ان 6 ماہ میں شاہمیر نے ہر طرح سے اس کی منت کر کے دیکھ لی تھی، مگر وہ ماننے کو تیار نہیں تھی۔ وہ اکثر گھر سے باہر ہی رہتا، رات گئے وہ گھر آتا، نہ اسے دن کا پتہ تھا نہ رات کا، جب جی چاہتا آفس چلا جاتا یا سارا دن اپنے کمرے میں گزار دیتا، اگر دل چاہتا تو کئی دن گھر میں واپس نہ آتا۔ اس کی حالت دیکھ کر سلمہ بیگم کو تو جیسے چپ لگ گئی تھی، انہیں پیرالائز اٹیک ہوا تھا۔ شاہبیر نے دوبارہ اپنی ماں سے کلام تک نہیں کیا تھا۔ سلمہ بیگم نے اس سے کئی بار معافی مانگی، یہاں تک کہ انہوں نے ایزل سے بھی معافی مانگی تھی۔ اب وہ دن رات ایزل کے ساتھ کی گئی زیادتیوں کو یاد کر کے روتی تھی۔ شامیر کی حالت دیکھ کر حیدر صاحب کا دل جلتا تھا۔ بابا جان آپ میرا انتظار مت کیا کریں، وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اندر داخل ہوتے ہوئے بولا۔ اس کی آواز اس قدر مدھم تھی جیسے جسم کے ساتھ آواز بھی بوجھ تلے دب گئی ہو۔ چہرہ زرد پڑا ہوا تھا، سرخ آنکھیں، بکھرے بال اور شکن زدہ کپڑے، ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے خود پر توجہ دینا ہی چھوڑ دیا ہو۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ گھر جلدی کیوں نہیں آتے؟ سارا دن تم گھر سے باہر گزارتے ہو اور رات کو بھی لیٹ آتے ہو، میرا دل پریشان رہتا ہے، بیٹا جلدی آیا کرو، حیدر صاحب بولے۔ شاہمیر نے خشک ہنسی ہنس دی، مگر وہ ہنسی ایسی تھی جس میں صرف درد تھا۔ کچھ نہیں ہوتا مجھے بابا جان، میں بہت ڈھیٹ ہڈی ہوں، میں مر بھی نہیں رہا، نہ میری حیثیت کم ہو رہی ہے نہ ہی مجھے بددعائیں لگ رہی ہے، کاش میں مر جاؤں، میری وجہ سے شاید کسی کی تکلیف کم ہو جائے، وہ عزیز سے چور لہجے میں بولا۔ ایسا مت کہو، کوئی تمہیں بددعائیں نہیں دیتا، کوئی نہیں چاہتا کہ تم اتنی تکلیف میں رہو۔ حیدر صاحب کا دل بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر کٹ سا گیا۔ تو میری تکلیف کم کیوں نہیں ہو جاتی؟ وہ مجھے معاف کیوں نہیں کر دیتی؟ کیوں مجھ سے دور جا رہی ہے؟ بابا جان اس سے کہیں مجھے معاف کر دے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ شامیر کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، وہ یکدم رونے لگا، اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام کر زمین پر بیٹھ گیا، اس کے کندھے لرز رہے تھے۔ حیدر صاحب نے ٹھنڈی آہ بھری اور آہستہ سے بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ تم اٹھو یہاں سے، اپنے کمرے میں جاؤ، میں کھانا بھجواتا ہوں۔ حیدر صاحب نے اس کو اٹھا کر کمرے میں بھیجا۔ شاہمیر کی حالت پچھلے 6 ماہ سے ایسی ہی تھی، وہ اپنی غلطیوں پر بے حد شرمندہ تھا، مگر شاید ابھی قسمت کو اس پر رحم نہیں آنا تھا۔ 2 سال بعد
یہ ایک میڈیکل کالج کی لائبریری کا منظر تھا جہاں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ صرف ورق پلٹنے اور پین چلنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ ایک کونے والی میز پر 3 لڑکیاں اپنے نوٹس بنانے میں مصروف تھیں۔ یار ویسے تم ہر کام اتنا پرفیکٹ کیسے کر لیتی ہو؟ میں اب جیلس ہونے لگی ہوں تم سے۔ عائشہ نے مسکراتے ہوئے اپنے نوٹس بند کیے اور ایزل کی طرف جھک کر بولی۔ ایزل نے پین روکا۔ ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آئی۔ واقعی آج پروفیسر نے جس طرح تمہاری اسائنمنٹ کی سب کے سامنے تعریف کی، لگ رہا تھا جیسے وہ ہمیں تو بھول ہی گئے۔ عائشہ کے ساتھ بیٹھی ماہی نے بھی ہاں میں ہاں ملائی۔ بھائی محنت کرتی ہوں، تم لوگ بھی محنت کیا کرو، وہ مختصر جواب دے کر دوبارہ نوٹس پر جھک گئی۔ یار کبھی تو ہنس لیا کرو، ہر وقت سڑا سا منہ بنا کر بیٹھی رہتی ہو۔ ماہی نے ہلکی سی آہ بھری۔ ایزل نے نظریں اٹھائی۔ لمحہ بھر کے لیے ان دونوں کو دیکھا مگر کوئی جواب نہ دیا، بس ہلکی سی مسکراہٹ جیسے زبردستی لبوں پر لائی تھی، اور پھر دوبارہ سے نوٹس پر جھک گئی۔ 2 سالوں میں وہ واقعی بہت بدل گئی تھی، نہ پہلے جیسی ہنسی رہی تھی نہ جینے کی امنگ۔ اب اس کی دنیا صرف کتابیں، نوٹس اور لیبارٹری تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ بچپن سے ڈاکٹر بننے کا خواب دیکھتی آئی تھی اور اب اس خواب کو پورا کرنے کے لیے دن رات محنت کر رہی تھی۔ وہ اپنے اندر کے درد کو دبانے کی عادی ہو گئی تھی۔ اس کے انداز میں ٹھہراؤ آ گیا تھا مگر اس کی آنکھوں میں چھپی تھکن اور دکھ صاف محسوس کیے جا سکتے تھے۔ جو لوگ اسے دور سے دیکھتے شاید سوچتے کہ یہ لڑکی بے حد مضبوط ہے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ مضبوطی کا یہ نقاب اس کے زخموں کو چھپانے کا ذریعہ تھا۔ ایزل تیز قدموں سے گیٹ سے باہر نکلی۔ شام کے ڈھلتے سائے میں شامیر حسب معمول اپنی گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی اس کی نگاہ ایزل پر پڑی وہ سیدھا ہوتا اس کی طرف بڑھا۔ ایزل نے فوراً راستہ بدلنے کی کوشش کی مگر شامیر نے اسے پکار لیا۔ ایزل پلیز ایک بار میری بات سن لو۔ ایزل رک کر گھومی۔ اس کی آنکھوں میں سختی اور لہجے میں سرد مہری تھی۔ مسٹر شامیر، آپ بار بار میرے راستے میں کیوں آ جاتے ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ لوگ میرا مذاق بنائیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ لوگ مجھ پر انگلیاں اٹھائیں؟ شامیر نے بے بسی سے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا لیے جیسے اپنی صفائی دینے کی کوشش کر رہا ہو۔ نہیں ایزل، ایسا کچھ نہیں، میں صرف تم سے… ایزل نے تیز لہجے میں اس کی بات کاٹ دی۔ صرف کیا؟ آپ کی موجودگی میرے لیے وبال جان بن چکی ہے۔ آپ سمجھتے کیوں نہیں؟ میری زندگی میں آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں میں غصے کے ساتھ دبی دبی نمی بھی تھی۔ وہ ایک لمحے کو رکی۔ شامیر کے چہرے پر پھیلی بے بسی نے شاید اس کا دل ایک لمحے کو ہلکا سا نرم کیا تھا مگر پھر رخ موڑ کر تیز قدموں سے آگے بڑھ گئی۔ شامیر وہیں کھڑا رہ گیا۔ اس کی نظریں ایزل کے دور ہوتے قدموں پر جمی تھی، جیسے وہ جانتا ہو کہ اب چاہ کر بھی وہ ایزل کو روک نہیں سکتا۔ ایزل گھر کے اندر داخل ہوئی۔ سامنے ہی دادا جان صوفے پر بیٹھے تھے، سفید داڑھی میں سنجیدہ چہرہ لیے، آنکھوں میں محبت کا سمندر لیے اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ اسے دیکھتے ہی ایزل بھاگ کر ان کے سینے سے جا لگی۔ دادا جان کے مضبوط بازوؤں نے اسے گھیر لیا۔ دادی جان بھی اپنے کمرے سے نکل آئی تھی۔ ان کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح نرمی اور آنکھوں میں ممتا کا سمندر تھا۔ وہ ایزل کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرنے لگی۔ 2 برسوں میں ان دونوں نے اس کے وجود کے بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو اپنی محبت اور دعاؤں سے جوڑنے کی پوری کوشش کی تھی۔ وہ ایزل کی پناہ گاہ تھے، اس کا سہارا، اس کا گھر۔ ایزل کے چہرے پر سکون تو تھا لیکن دل کے کسی گہرے گوشے میں ایک سایہ چھپا بیٹھا تھا۔ وہ ماضی کا سایہ جسے وہ چاہ کر بھی مٹا نہیں پا رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ شامیر کے نام کے ساتھ جڑے اس رشتے کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دے، مگر شاید کچھ رشتے زخموں کی طرح ہوتے ہیں، وقت کے ساتھ پرانے ضرور ہو جاتے ہیں لیکن نشان چھوڑ جاتے ہیں۔ بیٹا، کیا آج پھر وہ آیا تھا؟ دادا جان نے آہستہ آواز میں پوچھا۔ ایزل نے لمحہ بھر کو نگاہیں جھکائیں پھر آہستہ سے بولی، جی دادا جان، وہ روز آتا ہے۔ دادا جان نے گہری سانس بھری، جیسے برسوں کا بوجھ ان پر آن ٹھہرا ہو۔ بیٹا تم اسے معاف کر دو۔ ان کی آواز میں ایک تھکن چھپی ہوئی تھی مگر ساتھ ہی نرمی بھی تھی۔ وہ مجھ سے کئی بار معافی مانگ چکا ہے، میں جانتا ہوں اس نے تمہیں بہت دکھ دیا ہے، لیکن میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ تمہارا گھر نہ ٹوٹے۔ ایزل کے لب لرزے، آنکھوں میں نمی بھر گئی مگر وہ خاموش رہی تو دادا جان مزید بولے، تم ہم پر بوجھ نہیں ہو لیکن ہم تمہاری بھلائی سوچ رہے ہیں۔ ضد کے ساتھ زندگی کاٹنا آسان نہیں ہوتا، کبھی کبھی معاف کر دینا سب سے بڑی جیت ہوتا ہے۔ دادا جان اپنی بات کہہ کر وہاں سے اٹھ گئے جبکہ ایزل آنے والے وقت کے بارے میں سوچتی رہ گئی۔ چھوڑو مجھے شامیر، کہاں لے جا رہے ہو؟ چھوڑو میرا ہاتھ۔
وہ مسلسل اپنا ہاتھ چھڑوانے کی جدوجہد کر رہی تھی مگر شاہمیر نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے کھینچتا ہوا زبردستی گاڑی میں بٹھا کر لے گیا۔ تم میرے ساتھ اب کوئی زبردستی نہیں کر سکتے، میں کہتی ہوں مجھے جانے دو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ وہ مسلسل شاہمیر سے جھگڑ رہی تھی مگر وہ اس کی ایک بھی سنے بغیر گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد گاڑی ایک جھٹکے سے اس کے فلیٹ کے سامنے رکی۔ وہ ایزل کی طرف کا دروازہ کھول کر اس کا ہاتھ پکڑتا ہوا اندر لے جانے لگا مگر ایزل مسلسل مزاحمت کر رہی تھی جبکہ شاہمیر اس کی کوئی بھی بات سننے کا روادار نہیں تھا۔ وہ اسے لیے فلیٹ کے اندر آ گیا اور دھاڑ سے دروازہ بند کر دیا۔ ایزل سہمی سی ساکت کھڑی رہ گئی۔ شاہمیر نے اسے دونوں بازو سے پکڑ کر صوفے پر بٹھایا اور خود اس کے پیروں میں بیٹھ گیا۔ جب بولا تو جیسے برسوں کا بوجھ الفاظوں میں اتر آیا تھا۔ ایزل، شاہمیر کی آواز بھاری ہو گئی۔ بچپن سے ماما نے میرے دل میں ایک زہر بھرا تھا۔ ایزل نے چونک کر سر اٹھایا۔ شاہمیر کی آنکھوں میں دکھ اور غصے کی ملی جلی چمک تھی۔ انہوں نے کہا کہ زرینہ پھوپھو نے آغا جان کی مرضی کے خلاف جا کر شادی کی تھی۔ ماما نے بتایا کہ وہ کسی اور سے محبت کرتی تھی اور شادی سے پہلے ہی اس شخص کے ساتھ ان کے ناجائز تعلقات تھے۔ وہ لمحے بھر کو خاموش ہوا، جیسے لفظ چننے میں تکلیف ہو رہی ہو۔ اس لیے میں نے ہمیشہ زرینہ پھوپھو کو بد کردار سمجھا اور جب تم سامنے آتی تو میں بس یہی سوچتا کہ تم بھی اپنی ماں جیسی ہی نکلو گی، تم بھی کسی دن بھاگ جاؤ گی، کسی اور کو چاہو گی۔ اس لیے میں نے تم پر کبھی یقین نہیں کیا، ہمیشہ تم سے نفرت کی۔ اس کے الفاظ کمرے میں گونج رہے تھے۔ ایزل کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑی بہہ نکلی۔ وہ ساکت بیٹھی رہی جیسے زمین اس کے قدموں تلے سے کھسک گئی ہو۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ میں بد کردار ہوں؟ اس کی لرزتی آواز میں دکھ چھپا تھا۔ شادی کے بعد کیا آپ نے میرے کردار میں کوئی جھول دیکھا؟ شاہمیر کی نظریں جھک گئی۔ ایزل کی وجود سے اٹھنے والا درد اسے جھلسا رہا تھا۔ اس دن آپ نے میرے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا۔ میں تو اس شخص کو جانتی بھی نہیں تھی، مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ وہ کون ہے۔ ایزل کی آواز رند گئی۔ میں نے تو کبھی کسی اجنبی سے بات تک نہیں کی تھی، محبت کرنا تو بہت دور کی بات ہے، لیکن آپ نے میری بات پر یقین کرنے کی بجائے اپنی ماں کی بات کو ترجیح دی۔ کمرے کی فضا بوجھل ہو گئی تھی۔ شاہمیر نے سر اٹھایا، آنکھوں میں ندامت کا سمندر تھا۔ ایزل، اس کی آواز ٹوٹ گئی، مجھے معاف کر دو، میں اب یہ غلطی دوبارہ نہیں دہرانا چاہتا، پلیز مجھے ایک موقع تو دو۔ شاہمیر نے بے بسی سے ہاتھ جوڑے، اس کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ ایزل کی لرزتی آواز کمرے کے سناٹے کو چیر گئی۔ اگر میں آپ کو ایک اور موقع دوں تو کیا گارنٹی ہے کہ آپ پھر اپنی ماں کی باتوں میں آ کر مجھ پر شک نہیں کریں گے؟ وہ رکے ہوئے آنسوں کے ساتھ بولی، کیا گارنٹی ہے کہ آپ دوبارہ میرے ساتھ وہی سلوک نہیں کریں گے، وہی اذیت نہیں دیں گے؟ ایزل کا گلا رند گیا مگر وہ بولتی گئی، کیا آپ کبھی میری خوشی کو اپنی انا پر ترجیح دیں گے اور میرا یقین کریں گے؟ اس کے ہر لفظ نے شاہمیر کے دل کو چھلنی کیا تھا۔ میں اپنی جان کی قسم کھا کر کہتا ہوں ایزل، میں اب کبھی تمہیں تکلیف نہیں دوں گا۔ میں مانتا ہوں ایزل، میں نے تمہیں تکلیف دی، میں نے اپنے ہی بچے کی جان لے لی، مگر میں اب اپنی غلطی سدھارنا چاہتا ہوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں اپنی سانسوں سے بھی زیادہ عزیز رکھوں گا، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ کمرے کی فضا مزید سنجیدہ اور بھاری ہو گئی۔ دونوں کے بیچ کی خاموشی میں صرف ان کی دل کی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھی۔ ایزل کی آنکھوں سے بہتے آنسو اس کے چہرے پر بہہ رہے تھے اور شاہمیر کی نظریں زمین پر جھکی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، میں نے آپ کو معاف کیا، ایزل نے آہستہ آواز میں کہا۔ شاہمیر نے بے یقینی سے ایزل کو دیکھا، دل کی دھڑکنیں جیسے بے ترتیب ہو گئی۔ شاہمیر کی آنکھوں میں پہلی بار نرمی جھلکی تھی۔ اس کے کندھوں پر سے بھاری بوجھ اترتا محسوس ہوا۔ تھینک یو سو مچ میری جان، تم نے میری زندگی مجھے واپس لوٹا دی۔ شاہمیر نے اسے مضبوطی سے گلے لگا لیا۔ ایزل کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ اب تم کبھی تنہا نہیں رہو گی، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ وہ جیسے خود سے وعدہ کر رہا تھا۔ کیا مطلب آپ کے ساتھ رہوں گی؟ آپ کو معاف کر دیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ کے ساتھ رہوں گی، ایزل بولی۔ کیا؟ شاہمیر کو جیسے صدمہ لگا تھا۔ جی ہاں، جب تک میری میڈیکل کی پڑھائی مکمل نہیں ہو جاتی تب تک میں دادا جان کے ساتھ ہی رہوں گی۔ وہ اب مزید اس کو تنگ کر رہی تھی۔ ایزل، ایسا مت کہو، میں اب مزید تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ان 2 سالوں نے مجھے یہ احساس دلا دیا ہے کہ تم میرے لیے ایک قیمتی اثاثہ ہو۔ ایزل نے تھوڑی دیر کے لیے خاموشی اختیار کی۔ دل دھڑک رہا تھا جبکہ شاہمیر نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بات جاری رکھی۔ اور ویسے بھی
میں دادا جان سے بات کروں گا، وہ تمہیں میرے ساتھ ضرور رخصت کریں گے۔ نہیں، وہ صرف میرے دادا جان ہیں، وہ صرف میری بات سنیں گے، ایزل نے جلدی سے جواب دیا۔ شامیر کے ہونٹوں پر ایک نرم سی مسکراہٹ آئی، وہ دھیرے سے بولا، میری جان، دادا جان کو پتا ہے کہ ان کی پوتی اب اپنے شوہر کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ وہ راتوں کو اٹھ کر اسے یاد کرتی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ آپ کو کس نے کہا کہ میں آپ کو یاد کرتی ہوں؟ وہ ایک دم اپنی چوڑی پکڑی جانے پر گھبرا گئی، چہرہ پل میں لال ہوا تھا۔ ایسا ایسا کچھ بھی نہیں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ ایزل کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، وہ ایک دم گھبرا گئی۔ شرم و محبت کے ملے جذبات اسے بے بس کر رہے تھے۔ اچھا، تو پھر تمہارے تکیے کے نیچے میری تصویر کیا کر رہی ہے، جسے ہر روز سونے سے پہلے تم اپنی آنکھوں کے رستے دل میں اتارتی ہو؟ شامیر اب مسحور ہو رہا تھا، جبکہ ایزل تو حیران تھی کہ اسے یہ سب کیسے پتا۔ ہاں، یہ سچ تھا کہ وہ روزانہ اس کی تصویر دیکھ کر سوتی تھی۔ بے شک اس نے اس پر ظلم کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، مگر وہ اس کا شوہر تھا، اس کے دل میں خاص مقام رکھتا تھا، اور شامیر کے مسلسل 2 سال سے معافی مانگنے پر اس کا دل نرم بھی پڑا تھا۔ ایزل نظریں چڑا کر چپ ہو گئی۔ شاہمیر نے اسے مزید قریب کر لیا، جبکہ ایزل آسودگی سے آنکھیں موند کر اس کے سینے سے سر ٹکا گئی۔ ایزل کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری جو شاہمیر کے دل کو قرار دے گئی۔ کمرے میں ایک پرسکون خاموشی چھا گئی، صرف دونوں کی دھڑکنیں اور قریب آنے کی نرم سرگوشیاں باقی رہ گئی تھی۔